अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी आईएएस के एक वीडियो पर बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी। वीडियो का उन्वान है एथिकल लेंस F1 पंजाब फ्लड्स बियॉन्ड हेडलाइंस एन एथिकल पर्सपेक्टिव। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इमेजिन दिस सिनेरियो। एक दिन आप उठते हो और देखते हो कि आपका पूरा जीवन पानी में डूबा हुआ है। आपका घर, आपकी कम्युनिटी, जो कुछ भी आपने पूरी जिंदगी में बनाया था, सब चला गया। ये आज एक सच्चाई है पंजाब के हजारों परिवारों के लिए जो 2025 की इस भयंकर बाढ़ से पीड़ित हो गए हैं। लेकिन जब पानी थोड़ा सा थमता है, तब एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये सब कुछ रोका जा सकता था? सितंबर 2025 में पंजाब को एक हिस्टोरिक बाढ़ ने हिला दिया। ज्यादा बारिश के कारण नदियों के किनारे टूट गए और गांव, शहरों में पानी भर गया। हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए। घर, खेत और लोगों की जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या ये आपदा आनी ही थी या शायद हमने जो फैसले लिए पंजाब के डेवलपमेंट और लैंड यूज से रिलेटेड, उन्होंने इस बाढ़ को और बढ़ावा दिया? हम अक्सर डिजास्टर्स को बस एक नेचुरल कैलामिटी समझते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा करीब से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो फैसले लिए गए उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ था। It leads us to think of one of the core ethical dilemmas of our times, that is, of environment versus development. क्या हमने अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया ग्रोथ के चलते? पिछले कुछ सालों में पंजाब में बहुत रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिली है। फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब ग्रोथ के सिंबल्स हैं। लेकिन जब आप फ्लड प्लेन्स पर बिल्डिंग्स बनाते हो, वेटलैंड्स को भर देते हो और जंगल काट देते हो, तो आप शायद आगे नहीं बढ़ रहे हो, बल्कि अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। सवाल ये है, क्या हमने अपनी ग्रोथ के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को निगलेक्ट कर दिया? क्या ये बाढ़ इसी का नतीजा है? ये सारे क्वेश्चंस हमें एक बहुत ही क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की तरफ सोचने पर मजबूर करते हैं, विच इज ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहता है कि इंसान की ज़रूरतें और इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। हमने हमेशा से सोचा है कि ज़्यादा ग्रोथ से ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी, लेकिन जब वही ग्रोथ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है और बाढ़ जैसे डिजास्टर्स को जन्म देती है, तो हमें ये सोचना पड़ता है, क्या हम अपनी खुशी और वेलबीइंग के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं? Coming to the role of government in dealing with such crises and disasters, हम अपने लीडर्स को डेमोक्रेसी में इसलिए चूज करते हैं ताकि वो हमें सुरक्षा करें, हमारे लिए काम करें। ये बात डायरेक्टली सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी से जुड़ी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम सिटीजन्स अपनी पावर्स गवर्नमेंट को देते हैं ताकि बदले में गवर्नमेंट हमें सुरक्षा और ज़रूरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट का काम है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, खास करके उन डेंजर्स से जो हमारे लिए विजिबल और प्रिडिक्ट करना कंपैरेटिवली आसान है। हमें अपना ट्रस्ट गवर्नमेंट पर रखना होता है और इसी ट्रस्ट के बदले गवर्नमेंट हमें अपनी सुरक्षा का अश्योरेंस देती है। अब सोचिए, जब पंजाब में बाढ़ आई, क्या गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी को पूरा कर पाई? Article 47 of the Indian Constitution states that it shall be the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living of its people as amongst its primary duties. लेकिन जब बाढ़ का क्राइसिस आया, तो गवर्नमेंट की अंडर प्रिपेयर्डनेस ने डायरेक्टली इस आर्टिकल की स्पिरिट को अफेक्ट किया। एक जरूरी सवाल ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को फ्लड जैसे रिस्क से नहीं बचा सकती, तो क्या उसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को निगलेक्ट कर दिया? ये सिर्फ बाढ़ की बात नहीं है, ये बात है एक डीपर ब्रीच की, जो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से अंडरमाइन करता है।
Coming to the role of civil servants in dealing with such disasters. ऐसी situations में civil servants को बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं. For example, how to deal with the limited resources given the already resource constraints या फिर which vulnerable section to save first. पंजाब की बाढ़ में elderly, बच्चे और pregnant women सब imminent danger में थे. सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या मुमकिन है, पर यह भी था कि क्या सही है. अगर हम इसे एक एथिकल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो रॉल्स के जस्टिस एज फेयरनेस प्रिंसिपल, जो कहता है कि एक सोसाइटी के सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन को सबसे पहले हेल्प देनी चाहिए. लेकिन जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो ऐसे फैसले लेना और भी मुश्किल हो जाता है. इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच आते हैं कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो एक मिसाल बन के उभरते हैं. इनमें से एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं कन्नन गोपीनाथन, एक आईएएस ऑफिसर जो केरला के 2018 फ्लड्स में अपने सेल्फलेस एफर्ट्स के लिए मशहूर हुए थे. गोपीनाथन ने चेंगनूर में 8 दिन तक अपनी जान की परवाह किए बिना रिलीफ मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट किए और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद की. उनका डेडिकेशन सिविल सर्वेंट्स के सेल्फलेस एटीट्यूड को दिखाता है when it comes to handling such difficult situations. डिजास्टर रिस्पॉन्स का असली जज्बा कम्युनिटी एफर्ट्स में है. जब पड़ोसी पड़ोसी की मदद करता है, जब लोग एक साथ मिलकर रिसोर्सेस शेयर करते हैं, तब एक कम्युनिटी, एक कंट्री की असली ताकत नजर आती है. चाहे वो ग्रास रूट इनिशिएटिव्स में हो या फिलैंथ्रोपिस्ट्स की मदद, कम्युनिटी का रोल ऐसी सिचुएशंस में अंडरमाइन नहीं किया जा सकता. तारा फीड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जो मलेरकोटला के जीतवल कलां गांव की एक कंपनी है. इस कंपनी ने फ्लड हिट एरियाज में अपने ट्रक्स भेजे और हर ट्रक में कुछ 200 बैग्स कैटल फीड भरा हुआ था. उनका कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंश्योर कर रहा था कि पशुओं तक जरूरी फीड पहुंचती रहे. फिलैंथ्रोपी ने भी इस क्राइसिस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया. बॉलीवुड के स्टार्स से लेकर क्रिकेटर्स तक, जैसे युवराज सिंह, शुभमन गिल और हरभजन सिंह, सभी ने आगे बढ़कर विक्टिम्स की मदद की. इनके एफर्ट्स, इंक्लूडिंग दिलजीत दोसांझ's सांझ फाउंडेशन, जो फ्लड अफेक्टेड विलेजेस को अडॉप्ट कर रही थी, ये सब ये दिखाता है कि सिर्फ जीना नहीं बल्कि एक साथ मिलकर जीना जरूरी चीज है. जब हम पंजाब के फ्लड्स के बारे में सोचते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि एथिकल डिसीजंस सिर्फ डिजास्टर के बाद नहीं बल्कि उन्हें प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत क्रूशियल होते हैं. सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करना काफी नहीं, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों जरूरी है. गवर्नमेंट्स को एक्शन लेना होगा, लेकिन सोसाइटी को भी अपना पार्ट समझना होगा. यू मस्ट हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस दिस सेइंग, प्रकृति रक्षति रक्षतः. जो प्रकृति को सुरक्षित रखता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है. इस एपिसोड में हमने पंजाब के फ्लड्स का एथिकल एस्पेक्ट जाना. हर डिसीजन का इम्पैक्ट होता है और जब वो लोगों के इमोशंस को अफेक्ट करते हैं तो उसके भी कुछ रेपरकशंस होते हैं. अगले एपिसोड में हम इसी बात पर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे. तब तक के लिए सोचिए कैसे आप अपने डिसीजंस को एथिकल और सस्टेनेबल बना सकते हैं ताकि हम एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन. हाँ, ये 2025 के भारतीय पंजाब के सैलाबों का एक इखलाकी जायजा लेती है. तो आइए देखते हैं. बिल्कुल. और पंजाब का नाम सुनते ही खास तौर पर सैलाब के हवाले से जहन फौरन सरहद के इस पार यानी पाकिस्तान की तरफ भी जाता है. सही. वीडियो शुरू होती है एक काफी ताकतवर मंजर कशी से कि आप सुबह उठें और सब कुछ पानी में डूबा हुआ हो. जी, वो हिस्सा वाकई असरअंगेज है. वो हजारों खानदानों की जो हालत हुई होगी 2025 में, उसका एक अक्स दिखाता है. हाँ, वो जो आदादोशुमार होते हैं ना कि इतने लाख लोग बेघर हो गए, उनमें वो इंसानी पहलू अक्सर खो जाता है. बिल्कुल. ये एक अच्छी कोशिश है इसे सामने लाने की, लेकिन यहीं से मेरा पहला नुक्ता शुरू होता है.
اچھا، ویڈیو کا انسانی المیے پر زور تو ٹھیک ہے، مگر یہ سرحد پار مشترکہ تجربے کو شامل کر کے کہیں زیادہ گہرا ہو سکتا تھا۔ وضاحت کریں گے؟ دیکھیں، کمزوری یہ ہے کہ ویڈیو لازمی طور پر بھارتی پنجاب پر ہی مرکوز رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو المیہ ہے سیلاب کا، موسمیاتی تبدیلی کا، یہ تو پاکستان میں بھی اتنا ہی شدید ہے، خاص طور پر 2022 میں جو ہم نے دیکھا۔ او ہاں، سندھ اور بلوچستان کی تباہی وہ تو بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ بالکل، تو جب ویڈیو میں اس مشترکہ درد کا ذکر نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف بھارت کے پنجاب کا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک محدود تصویر پیش ہوتی ہے۔ جی، یہ مسئلے کی پوری علاقائی سنگینی کو سمجھنے میں آپ کہہ لیں ایک رکاوٹ ہے۔ تو آپ کی تجویز کیا ہے؟ تجویز یہ ہے کہ تجزیے کو تھوڑا وسیع کیا جاتا، جنوبی ایشیا، خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے جو مشترکہ ماحولیاتی خطرات ہیں ان پر زور دیا جاتا، اچھا، کیونکہ سیلاب تو سرحد نہیں دیکھتا نا۔ صحیح بات ہے۔ مثلاً اگر ویڈیو میں ایسے کہا جاتا کہ دیکھیں جس طرح بھارتی پنجاب میں کسانوں کے گھر، فصلیں، مویشی بہہ گئے، بالکل ویسی ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی کہانیاں ہمیں صرف 2 سال پہلے پاکستان کے سندھ اور بلوچستان سے سننے کو ملی، جہاں لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ تو یہ صرف پانی کا ریلا نہیں تھا، یہ دونوں طرف امیدوں کا بہہ جانا تھا، جو شاید موسمیاتی تبدیلی اور ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اس موازنے سے بات زیادہ واضح ہوتی، مسئلے کی وسعت سمجھ میں آتی۔ بالکل، یہ صرف دکھ بانٹنا نہیں، مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویڈیو پھر آگے بڑھتی ہے اس سوال کی طرف کہ کیا یہ تباہی صرف قدرتی تھی یا ہمارے ترقیاتی فیصلوں نے اسے بدتر بنایا؟ جی، وہ زمین کا استعمال، جنگلات کا کاٹنا، ویٹ لینڈز کو بھرنا، صنعت کاری۔ ہاں، وہ سب ترقی کے نام پر۔ اور پھر وہ اینتھروپوسینٹرزم کا ذکر، یعنی انسان کو مرکز ماننے والی سوچ۔ جی ہاں، یہ ترقی اور ماحول کی کشمکش تو آج کل کی بڑی بحث ہے، اور ویڈیو نے اسے اٹھایا، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں بھی آپ کا کوئی نکتہ ہے۔ ہاں بالکل، میرا دوسرا نکتہ یہی ہے۔ ترقیاتی ماڈل پر تنقید تو اہم ہے، مگر صرف ہندوستانی تناظر تک محدود رکھنا یہ جنوبی ایشیا کے ایک مشترکہ اور میں کہوں گا خطرناک رجحان کو نظر انداز کرنے جیسا ہے۔ اچھا، مطلب یہ مسئلہ صرف انڈیا کا نہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، کمزوری یہ ہے کہ ویڈیو غیر پائیدار ترقی کے نقصانات بھارتی پنجاب کے حوالے سے تو بتاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ بھئی یہی ماڈل، یہی سوچ کہ ترقی پہلے ماحول بعد میں، یہ تو پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، بڑے شہر پھیل رہے ہیں، زرعی زمین ختم ہو رہی ہے۔ بالکل، تو اینتھروپوسینٹرزم کو صرف بھارت سے جوڑنا اس مسئلے کی جو آپ کہہ لیں علاقائی یا عالمی نوعیت ہے اسے کم کر دیتا ہے۔ یہ تو ہماری مشترکہ غلطی لگتی ہے۔ تو پھر تجویز کیا ہے؟ تجویز یہ ہے کہ اس بحث کو وسیع کیا جائے، دکھایا جائے کہ کیسے ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ چھوٹے چھوٹے قلیل مدتی فائدوں کے لیے ماحول کو قربان کیا جا رہا ہے، ٹھیک، چاہے وہ بھارت میں ویٹ لینڈز بھرنا ہو یا پاکستان میں دریاؤں کے کنارے قبضے ہوں یا شمال میں جنگلات کٹ رہے ہوں۔ ہمیں ایکو سینٹرزم یعنی ماحول کو مرکز میں رکھنے والی سوچ کی طرف جانا ہوگا، اس پر زیادہ زور دینا چاہیے تھا۔ کوئی مثال دیں گے اس کی؟ جی، جیسے ویڈیو کہہ سکتی تھی کہ جس طرح بھارتی پنجاب میں سڑکوں، فیکٹریوں کے لیے زمین استعمال ہوئی، ویسے ہی پاکستان میں دیکھیں بڑے شہر کیسے پھیل رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں زرعی زمین نگل رہی ہیں، شمالی علاقہ جات میں ٹمبر مافیا جنگلات کاٹ رہا ہے، کراچی میں مینگرووز ختم ہو رہے ہیں، یہ سب سیلاب اور طوفان کا خطرہ بڑھا رہا ہے۔ تو یہ جو ترقی کا ماڈل ہے نا، جو فطرت کو صرف استعمال کی چیز سمجھتا ہے، یہ سرحد کے دونوں طرف مہنگا پڑ رہا ہے۔ بات میں وزن ہے، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ یہ ترقی ہے یا کچھ اور۔ جی، اس سے واضح ہوتا کہ مسئلہ کسی ایک حکومت یا علاقے کا نہیں، یہ پورے خطے کی سوچ کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ویڈیو میں حکومت کے کردار پر بھی بات ہوئی ہے، وہ سماجی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ والی بات۔ ہاں، کہ عوام حکومت کو اختیار دیتے ہیں اور بدلے میں تحفظ چاہتے ہیں۔ اور بھارتیہ آئین کی آرٹیکل 47 کا حوالہ بھی دیا گیا، جو ریاست کو معیار زندگی بہتر کرنے کا پابند کرتی ہے۔ جی، اور پھر یہ کہا گیا کہ پنجاب سیلاب میں جو حکومتی کم تیاری نظر آئی، وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ نکتہ بذات خود بہت مضبوط ہے، سماجی معاہدہ، حکومتی ذمہ داری، لیکن
لیکن یہی میرا تیسرا مشاہدہ آتا ہے۔ وہ کیا؟ حکومتی ناکامی کو سماجی معاہدے کی خلاف ورزی کہنا تو ٹھیک ہے، مگر اسے صرف ایک ملک کے آئین تک محدود کر دینا، یہ حکمرانی کے اس بڑے مشترکہ بحران کو جو پورے جنوبی ایشیا میں نظر آتا ہے اسے تھوڑا کمزور کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف بھارت کا قانونی مسئلہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، کمزوری یہ ہے کہ بھارتی آئین کا حوالہ دینے سے لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری اور اس کی خلاف ورزی بس وہیں کا مسئلہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے آفات میں شہریوں کو بچانے میں ناکامی، وہ پیشگی منصوبہ بندی نہ ہونا، وارننگ سسٹم ٹھیک نہ ہونا، امداد میں دیر ہونا، یہ سب تو پاکستان میں بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے۔ 2022 نے تو یہ بالکل واضح کر دیا۔ ہاں، یہ تو بہت سی شکایات سامنے آئی تھیں۔ تو یہ صرف قانون کی بات نہیں رہی، یہ عوام اور ریاست کے درمیان جو اعتماد ہوتا ہے نا، اس کا بحران ہے، اور یہ دونوں طرف ہے۔ تو آپ کی تجویز کیا ہوگی اس حوالے سے؟ تجویز یہ ہے کہ اسے صرف ایک ملک کے آئین کے بجائے گورننس یعنی حکمرانی کے ایک وسیع تر بحران کے طور پر پیش کیا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ واضح کیا جاتا کہ آفات سے نمٹنے میں ریاستی اداروں کی ناکامی یہ سرحدوں سے بالا تر ایک مشترکہ چیلنج ہے جو عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال، مطلب کیسے کہا جا سکتا تھا؟ مثلاً ایسے کہا جا سکتا تھا کہ جس طرح بھارتی پنجاب میں لوگوں نے ریاست سے بروقت مدد نہ ملنے پر سوال اٹھائے، ویسے ہی پاکستان میں 2022 کے سیلاب زدگان کی بڑی تعداد نے بھی حکومتی کارکردگی، تیاری کی کمی، امداد کی تقسیم، ان سب پر شدید تحفظات ظاہر کیے۔ جی، یہ تو ہوا تھا۔ کئی جگہ لوگ مہینوں کھلے آسمان تلے بیٹھے رہے۔ تو یہ صورتحال دکھاتی ہے کہ اداروں کی صلاحیت اور سیاسی عزم دونوں کی کمی ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ یہ صرف انتظامی ناکامی نہیں، یہ پورے حکمرانی کے نظام پر سوال ہے۔ یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ آفت کے وقت عوام اکثر خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، چاہے یہاں ہوں یا وہاں۔ جی۔ اچھا، ویڈیو نے ایک اور چیز کی تعریف کی ہے، وہ جو کمیونٹی کی سطح پر کوششیں ہوتی ہیں۔ ہاں، پڑوسیوں کی مدد، فلاحی تنظیمیں، مشہور شخصیات کا آگے آنا، وہ تارا فیڈ، یوراج سنگھ، شبمن گل والی مثالیں تھیں۔ بالکل، یہ جذبہ تو واقعی قابل تعریف ہے۔ بلا شبہ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنا یہ تو ہماری روایت ہے، لیکن یہی میرا چوتھا اور آخری نکتہ ہے، اچھا؟ اور یہ شاید سب سے زیادہ غور طلب ہے۔ کمیونٹی اور فلاحی اداروں کی کوششوں کو سراہنا تو ٹھیک، مگر کیا ہم اس بات کا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں یہ ریاستی ذمہ داری سے پہلو تہی کا جواز تو نہیں بن رہا؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھیں، کمزوری یہ ہے کہ ویڈیو ان کوششوں کو مثبت انداز میں پیش کرتی ہے، اور وہ ہیں بھی، جی، لیکن وہ اس پہلو کو تھوڑا نظر انداز کر دیتی ہے کہ اکثر یہ کوششیں اس لیے اتنی نمایاں ہوتی ہیں کیونکہ ریاستی ادارے وہ یا تو ناکام ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کی پہنچ بہت محدود ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو یہ بہت نظر آتا ہے، الخدمات، ایدی، دوسری تنظیمیں۔ بالکل، وہ اکثر حکومت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کمیونٹی کی طاقت تو دکھاتا ہے، لیکن یہ ریاستی نظام کی کمزوری کو بھی تو عیاں کرتا ہے نا؟ صحیح۔ اور کہیں نہ کہیں یہ نظام کی ناکامی پر پردہ ڈالنے جیسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کوششوں کو سراہنا نہیں چاہیے؟ نہیں، سراہنا ضرور چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ کیا یہ پائیدار حل ہے؟ ٹھیک ہے۔ اصل زور تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمیں مضبوط، فعال، پہلے سے منصوبہ بندی کرنے والے ادارے چاہیے، جیسے این ڈی اے میں ہیں، پی ڈی اے میں ہیں، قومی اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز۔ جی، فلاحی کام ان کا متبادل نہیں ہو سکتا، ہاں ان کا مددگار ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال کیسے دی جا سکتی تھی؟ جیسے ویڈیو میں جہاں مشہور شخصیات یا این جی اوز کا ذکر ہے، وہیں یہ پہلو شامل کیا جا سکتا تھا۔ یہ جذبہ قابل فخر ہے کہ لوگ مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں 2022 میں بھی دیکھا کیسے مقامی لوگوں، تنظیموں، اوورسیز پاکستانیوں نے کام کیا۔ لیکن ہمیں سوچنا ہوگا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا سیلاب سے بچاؤ کے بند، نکاسیاب کا نظام، وارننگ سسٹم، متاثرین کی لمبی مدت کی بحالی، کیا یہ سب انفرادی یا فلاحی کوششوں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ریاست کا کام ہے۔ بالکل۔ تو جب کمیونٹیز یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ ادارے کہاں ہیں جن کا یہ اصل کام ہے۔ تو انفرادی بہادری کو سراہتے ہوئے بھی زور پائیدار حل یعنی مضبوط ریاستی اداروں اور نظامی اصلاحات پر دینا ہوگا۔ آپ نے واقعی بہت اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو اسٹڈی آئی کیو کی یہ ویڈیو بھارتی پنجاب کے سیلابوں کو اخلاقی نظر سے دیکھنے کی ایک اچھی کوشش ہے۔ جی، قابل قدر کوشش ہے۔
انسانی المیے کو سامنے لائی، ترقی کے ماڈل پر سوال اٹھائے، حکومتی ذمہ داری کی بات کی۔ لیکن آپ کے خیال میں اس میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہو سکتی تھیں؟ ہاں، ہمارے آج کے اس جائزے میں ہم نے 4 اہم نکات نوٹ کیے۔ اولاً، اس مسئلے کو صرف بھارت تک محدود نہ رکھا جاتا، بلکہ پاکستان، خاص طور پر 2022 کے سیلاب، اس کے تجربے سے جوڑ کر اس کی علاقائی سنگینی واضح کی جاتی۔ ٹھیک۔ دوم، ترقی بمقابلہ ماحول کی بحث اور وہ اینتھروپوسینٹرک سوچ، اسے جنوبی ایشیا کا مشترکہ چیلنج بنا کر پیش کیا جاتا۔ صحیح۔ سوم، حکومتی ناکامی اور سماجی معاہدے کے خلاف ورزی کو بھی سرحد پار مشترکہ حکمرانی کے بحران کے طور پر دیکھا جاتا۔ اور چوتھا؟ اور چہارم، کمیونٹی اور فلاحی کاموں کی اہمیت مانتے ہوئے بھی اس بات پہ زیادہ زور دیا جاتا کہ یہ ریاستی ذمہ داری کا نعم البدل نہیں ہے اور اصل حل مضبوط ریاستی نظام میں ہے۔ تو آپ کی ٹھوس تجاویز یہ ہیں کہ آئندہ ایسے تجزیوں میں علاقائی اور تقابلی تناظر اپنایا جائے؟ جی بالکل، ہندوستان اور پاکستان کے تجربات سے سیکھا جائے، ترقی کے متبادل ماحول دوست طریقوں پر غور کیا جائے، اور انفرادی کوششوں کو سراہتے ہوئے بھی بنیادی زور ہمیشہ مضبوط جواب دہ ریاستی اداروں اور اصلاحات پر ہو۔ بہترین۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے کسی کام، کسی تحریر، رپورٹ یا کسی بھی تخلیقی کام کا اسی طرح کا تفصیلی اور تعمیری جائزہ چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں آپ کے کام کو مزید بہتر بنانے میں آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔